ایک محفل تھی، چلو جی اس میں کچھ وقت گزارا ہم نے، بس ٹھیک ہے، ان کو بھی پورا کر دیا اور ایک محلے کا ایک رسم بھی نبھا دی، چلو جی ہمارا کوئی نقصان تو نہیں ہوا نا۔ بس اس حد تک لوگ پورا کرتے ہیں اللہ اور رسول کو۔ تو اب کیا چاہیے ہمیں؟ میں یہ جو افسوس کی باتیں کر رہا ہوں یہ صرف اس محفل کے لیے نہیں، میں مخصوص بات کر رہا ہوں، یہ میں کر رہا ہوں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہر طرف اب ہم خانقاہ کے لوگ ہیں، ہمارے پاس لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لیکن سب دنیا دار ہوتے ہیں، کوئی آدمی کام کا نہیں۔ پہلے لوگ اٹھ کر محفل سما میں رقص کیا کرتے تھے، بڑے بڑے اہل علم ان پر وجد طاری ہوتا تھا، وہ روتے تھے اللہ اور رسول کے عشق میں اور مقام میں۔ میرے دادا صاحب حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ، ایسے لوگوں کے جو محفل ہوتی تھی اس میں اکثر آپ ان کے وجد کے اوقات میں احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ ہمارے صوفیاء کے نزدیک جب ایسی محفلوں میں کوئی صاحب حال پر یہ وجد و کیف کی کیفیت طاری ہو جائے تو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے، صوفیاء کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوتی ہے اس وقت وہاں، اور اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات کے حوالے سے اپنی تجلی فرماتا ہے وہاں، تو اس حضور کے اور اللہ کی تجلی کے حوالے سے اس کے احترام میں لوگ اہل نظر جو ہیں وہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب اتنا عرصہ گزرا ہے، ان کی 25 سال ہو گئے ہیں، 35 سال۔ ہمارے ہاں لاکھوں کی محفلیں ہوتی ہیں، لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، آج تک کوئی آدمی نہیں اٹھا، کسی پر رقص اور وجد طاری نہیں ہوا، جبکہ ان کے دور میں ہم نے خود دیکھا ہے ارباب حال کو۔ اب دنیا بالکل اس کا رخ ہی بدل گیا ہے۔ اب جو یہ میں باتیں کر رہا ہوں اس کو لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ دکھتی رگ پر میں نے ہاتھ رکھا ہے، دکھتی رگ پر۔ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، کیا ہمارے بچے آج انگریزی زیادہ جانتے ہیں یا عربی زیادہ جانتے ہیں؟ دیکھیں، انگریزی کا میں مخالف نہیں ہوں، انگریزی آپ پڑھائیں، کیونکہ یہ اس دور کا تقاضا ہے۔ ایک عالمی سطح پر ایک ہوا چلی ہوئی ہے، ہمارا سب کچھ انگریزی میں آیا ہوا ہے، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ آپ وہ لوگ جو اس زبان کو بہت مقام دیتے ہیں، کیا ان کے نزدیک انگریز کا مقام یہ ہے کہ اس کی زبان کو اتنی اہمیت دی جائے؟ کیا انگریز کوئی رسول تھا؟ ہم کیا ہیں؟ پہلے ہم دیکھیں کہ ہم کیا ہیں۔ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ بحمداللہ ہیں۔ ہمارے رسول کس زبان سے تعلق رکھتے تھے؟ آپ کی زبان عربی تھی۔ تو جو لوگ انگریزی پڑھ کر انگریزی زبان پر فخر کرتے ہیں اور تعلیم کا یہ معیار بتاتے ہیں کہ ہم انگریزی دان ہیں، ہم آکسفورڈ اور باہر یونیورسٹی کو پڑھے ہوئے ہیں، یہ ملا اور یہ پیر لوگ کیا چیزیں ہیں؟ ان کی تعلیم کیا ہے؟ یہ ایک کنویں کے ڈڈو ہیں، ایک حلقے میں پھرتے رہے۔ تو ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ کے آباء و اجداد بھی اسی کنویں کے ڈڈو تھے۔ آپ آج گئے ہیں امریکہ میں اور یورپ میں، آپ کے بزرگ بھی، آپ کی دادی اور آپ کی پردادی بھی جب اشہد ان محمد رسول اللہ آتا تھا اذان میں تو وہ بھی انگوٹھا چومتی تھی۔ آپ اسی دقیانوسی دادی اور دادی اماں کے پوتے ہیں۔ آج اگر آپ نے یہ الٹی زبان، جس کو لکھا بھی الٹا جاتا ہے، لکھا بھی الٹا جاتا ہے، الٹی بات، تو اس پر آپ اتنے فخر کناں ہیں، تو جس ذات کا آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس پر آپ ایمان لا رہے ہیں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کے امتی ہیں، اس کی زبان آپ کو نہیں آتی، یا آپ اس کی زبان کو آپ اہمیت نہیں دیتے، تو آپ کہاں کے مسلمان ہیں اور کیسے مسلمان ہیں؟
جس رسول پر آپ ایمان لائے، جو قرآن آپ کے لیے عربی زبان میں اترا، اور جس خالق کو آپ منزل قرآن سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن کو نازل کرنے والا ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ نہیں؟ آپ کا، میرا، سب کا حق بنتا ہے کہ ہم وہ زبان سیکھیں۔ وہ زبان سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو ہم پر گریہ اور کیفیت طاری ہوگی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھیں گے، حضور کی فصاحت و بلاغت، اور آپ کا مرتبہ اور مقام اس وقت آپ پر منکشف ہوگا کہ آپ سید الفصحاء اور بلاغاء کیسے ہیں، افصح العرب والعجم کیسے ہیں۔ جب آپ کو اس زبان کی ابجد بھی نہ آتی ہو تو آپ کے ذہن میں حضور کی عظمت کیا جاگزیں ہوگی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس دور میں وہ ذوق اور وہ مستی اور وہ کیفیت جو ہے اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب اس دور میں تو یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کریں کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کی جو مصروفیات ہیں ان کو چھیڑا نہ جائے، ان پر بحث نہ کی جائے، اور مسلمانوں کو یہ کہا جائے کہ آپ بہت ٹھیک ہیں یار، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑے پکے مسلمان ہیں، چلو دین کی طرف رغبت کوئی نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں آتی، اس کے واجب اور فرائض کا، سنت اور مستحب کا اگر پتہ نہیں ہے جی، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی ضروری ہے سب نے مولوی بننا ہے؟ تو یہ جو انداز فکر ہے یہ ہماری نئی نسل کا کیوں ہے کہ مولوی غسل دلائے گا، میت کو نہلائے گا اور ختم پڑھے گا، خطبہ دے گا، نماز پڑھے گا، پڑھائے گا، نکاح پڑھا دے گا۔ تو یہ بڑا گھٹیا سا کام ہے، یہ ان مولویوں کو 500-600 روپیہ دے کر بس ٹرکا دیا کرو۔ یہ ہماری جدید نسل کا ہے، تو یہ ایک ضرورت ہے، اس کو ہم پورا کرتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ عظمت نہیں کہ یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں، یہ کس منصب سے یہ منصب منتقل ہوا ہے۔ پوری امت میں، عالم اسلام میں یہ جو منصب عظیم ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ حضور سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو ورثہ ہے وہ علماء اس کے وارث ہوئے۔ تو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ میں مولویوں کے خلاف بولتا ہوں، میں مولویوں کی فضیلت بھی بیان کرتا ہوں۔ یہ فضیلت کیا کم ہے؟ میں ان کے خلاف نہیں بولتا، وہ چند